السلام علیکم ویورز، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا اور پلیز لائک اور سبسکرائب کر کے جانا۔ جن کا واقعہ ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ آج سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب ان کی خالہ کا گھر انڈر کنسٹرکشن تھا۔ ان کی خالہ کی فیملی میں ان کی 2 بیٹیاں 2 بیٹے، جبکہ ان کا گھر ان کی فیملی کے حساب سے بہت چھوٹا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس گھر کو دوبارہ بنوائیں گے، ریکنسٹرکٹ کروائیں گے۔ انہوں نے تھوڑی دنوں کے لیے اپنا سامان تھوڑی ہی دور گھر سے ایک فلیٹ تھا وہاں پر شفٹ کر لیا۔ اس فلیٹ میں شفٹ ہونے کے بعد ہی ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے، جیسے کہ ایک دن سارے کچن میں تھے، خالہ کو باتھ روم سے کسی کے نہانے کی آواز آ رہی۔ جب خالہ کو لگا کہ بڑے بھائی وسیم ہے باتھ روم میں، انہوں نے کہا کہ پانی سنبھال کر استعمال کرنا، پانی کی تنگی ہے۔ اندر سے ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ خالہ کو سمجھ نہیں آئی اس ٹائم، کیونکہ انہیں کنفرم نہیں تھا کہ وسیم کہاں ہے۔ جب انہوں نے کچن میں جا کے دیکھا سب وہیں بیٹھے، وہ بہت پریشان ہوئی لیکن کسی سے اس بات کا ذکر نہ کیا۔ خیر، اس کے تھوڑے دنوں بعد وسیم بھائی کے ساتھ بھی بہت عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ جیسے کہ وہ بتاتے ہیں کہ اکثر رات میں انہیں کسی کے رونے کی آوازیں آیا کرتی تھیں، اور رات میں ایسے جیسے کوئی انہیں بار بار تنگ کر رہا ہو۔ جب وہ منہ پر چادر لیتے تو کوئی ان کی چادر بار بار اتار دیا کرتا تھا، لیکن انہوں نے یہ واقعات کسی کو نہ بتائے جب تک کہ واقعات بہت زیادہ بڑھ نہ گئے۔ ایک رات وہ صبح اٹھے تو ان کے منہ پر عجیب و غریب اسکریچز تھے۔ پھر انہوں نے یہ ساری بات اپنے بابا کو بتائی۔ ان کے بابا کو اس بات کی تھوڑی بہت سمجھ آئی۔ خیر، انہوں نے پھر بھی انہیں اذکار کرنے کا کہا۔ اس کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا اور یہ ساری چیزیں بہت بڑھ گئیں۔ وہ چیزیں ساری رات انہیں تنگ کیا کرتی، جس کی وجہ سے وہ مسجد میں رہنے لگے اور رات ساری عبادت کیا کرتے۔ خالہ نے اس فلیٹ میں وہ فلیٹ بھی کافی چھوٹا تھا، تو خالہ نے اپنی دونوں بیٹیوں کو جب تک گھر کنسٹرکٹ ہو جاتا ہے ان کی نانوں کے پاس بھیج دیا۔ ایک دن وہ دونوں گھر آئیں تو نانوں کا گھر ان کے اپنے گھر سے فلیٹ سے 5 منٹ کی دوری پر تھا۔ جب وہ گھر آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت لمبا چوڑا آدمی گھر کے آگے کھڑا ہے، جس کا قد تقریباً 8 فٹ کے قریب ہوگا، اور گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، گھر پر تالا لگا ہوا ہے۔ انہوں نے گھر نوک کیا لیکن اندر سے کسی کی بھی آواز نہ آئی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئیں اور وہاں پر بھاگ گئیں، اور وہاں پر اپنی نانوں گھر پہنچ کر وہ بے ہوش ہو گئیں۔ ان کے ماموں نے انہیں اٹھایا، ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ہوش آئی تو انہوں نے بتایا، لیکن ان کے ماموں سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی دوسرا معاملہ ہے۔ خیر، خالہ کا گھر تھوڑے دنوں بعد کنسٹرکٹ ہو گیا اور وہ اپنے گھر واپس چلی گئیں، لیکن یہ واقعات پھر بھی نہ رکے۔ انہوں نے ایک عامل سے پتہ کروایا تو انہوں نے بتایا کہ جس گھر میں یہ شفٹ ہوئے تھے وہاں پر ایک جن رہتا تھا۔ ان کے جانے کی وجہ سے اس جن کی اسپیس ڈسٹرب ہوئی تھی اور وہ جن خالہ پر حاوی ہو گیا۔ لیکن اس جن نے انہیں مہلت بھی دی تھی کہ وہ 1 سال تک اس گھر سے شفٹ کر سکتی ہیں، ورنہ وہ ان کی جان لے لے گا۔ اب خالہ کا گھر بن گیا، خالہ اس میں شفٹ بھی ہو گئی ہیں، لیکن وہ جن ابھی بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ وہ انہیں بہت تنگ کرتا ہے ابھی بھی۔ ان کے گھر میں اذکار وغیرہ بھی بہت کم ہوتے ہیں، وہ لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں کوئی نہ کوئی کلمہ بھول جاتا ہے، ہمیں دعائیں بھول جاتی ہیں، نہ صبح شام ان کے گھر میں کبھی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ انہیں مزید تنگ کر رہا ہے۔